مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رخ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف کیا تھا، اور تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ ایک حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ یہودیوں کی تالیف قلب، یہودیوں کو اپنے قریب کرنا تھا۔ یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو یہودی مسلمانوں کے قریب آئیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، مانیں گے، تو دوسرے لوگوں کو لیے فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ کہیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو مان لیں، یہ صحیح ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، لیکن یہودی قریب نہیں آئے، وہ ضد، ہر درمی، مخالفت پر رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب رخ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری دشمنی میں، ہماری مخالفت میں بیت المقدس کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رخ جدھر بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی ایک رخ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، وہ شیرازہ بندی کے لیے، وہ اتحاد کے لیے، مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا اپنے اپنے اعتبار سے نماز پڑھو، جدھر رخ کرنا چاہو اللہ ادھر ہی ہے، تو پھر ایک ہی مسجد میں 300 لوگ نماز پڑھنے آئیں گے نا، تو کسی کا ادھر رخ ہوگا، کسی کا ادھر ہوگا، کسی کو ادھر ہوگا، جس کو جدھر رخ اچھا لگے گا ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اور کچھ قومیں ایسی تھی جو خاص رخ کو مقدس سمجھتی تھی، عظمت والا سمجھتی تھی کہ مشرق کی طرف رخ کرنا یہ بہتر ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں کا دروازہ بھی مشرق کی طرف کرنا پسند کرتے ہیں، اور فلاں فلاں کئی چیزیں ہوتی۔ اللہ نے کہا رخ میں اور جہت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر رخ اللہ کا ہے، اصل تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور دوسری حکمت اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے سلسلے میں جو بیان فرما رہے ہیں وہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والی، بیلنس والی، عدل اور انصاف والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ دیکھو کل قیامت کے دن یہ امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی نبیوں کے حق میں، اور جن امتوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور وہ کل انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں، تو یہ امت وہاں گواہی دے گی نبیوں کے حق میں اور انکار کرنے والوں کے خلاف۔ اب گواہ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ جس کے حق میں گواہی دے رہا ہے نا، اس سے غایت درجے کی محبت نہ ہو، انتہائی درجے کی محبت نہ ہو، یہ ضروری ہے جس کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ اسلامی شریعت میں دیکھیے بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے فائدے کے لیے گواہی دے گا، گواہی معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے نا، مدعا علیہ، وہ کہہ دے یہ جو میرے خلاف گواہ کھڑا ہے، گواہی دے رہا ہے نا، یہ تو اس لیے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے درمیان تو باپ دادا سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، نفرت ہے، مخالفت ہے، لڑائیاں چلی آ رہی ہے، وہ تو میرے خلاف ہی گواہی دے گا، تو مدعا علیہ کی اس بات کو عدالت تسلیم کرے گی۔ کینہ بغض ہے کسی کے دل میں اور وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گواہ بننے والے کے اندر اعتدال ہو، بیلنس ہو، نہ جس کے حق میں گواہی دے رہا ہے انتہائی درجے کی اس محبت ہو، اور جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس سے نفرت بھی نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ 16 یا 17 مہینے حکم دیا گیا نا مدینے میں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یہ اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب یہ امت بیت المقدس کی طرف رخ کرے گی تو بیت المقدس یہ پہلے نبیوں کا قبلہ ہے، تو ان نبیوں سے ایک درجے کی محبت ہو گئی، انتہائی محبت تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انتہائی درجے کی محبت تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور
بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا تو بیت المقدس تمام پہلے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کا، تو ان نبیوں سے بھی ہمیں ایک طرح سے تعلق ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی امتوں سے بھی، نبیوں سے جب محبت تو نبیوں کی امتوں سے، یہودی حضرت موسیٰ کی امتیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی امتیں، ان سے بھی ایک طرح کا تعلق پیدا ہو گیا، نفرت نہیں ہوگی۔ یہودیوں سے ہمیں جو ہے انتہائی درجے کی نفرت وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں، ایک طرح سے ہمیں تعلق ہے، کیوں کہ ہم آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے ایک اس طرح کی کوششیں چل رہی ہے کہ ابراہیمی اکارڈ، جو ابراہیم کو ماننے والے نا وہ سب متحد ہو جائے، یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، آئیے اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر جمع ہو جائیں۔ دنیا میں کوششیں اس طرح کی چل رہی ہے، کم از کم یہ تین بڑی امتیں آپس میں نہ لڑیں، جنگ نہ ہو ان کے درمیان، اس کی کوششیں ہو رہی ہے۔ تو جب نبی پہلے نبیوں کے قبلے کی طرف رخ کر لیا، ان نبیوں سے بھی تعلق ہو گیا اور ان نبیوں کی امتوں سے بھی تعلق ہو گیا، تو ہم جب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے نا، تو نہ کسی کی زیادہ محبت کی وجہ سے اس کے حق میں گواہی دیں گے، نہ کسی سے نفرت کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اسرافیل سے، اسرافیل میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا؟ اسرافیل کہیں گے میں نے پہنچا دیا تھا جبرائیل تک۔ جبرائیل کو حاضر کیا جائے گا، جبرائیل تم تک پیغام پہنچا تھا؟ کہا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ پروردگار میں نے ہر نبی کے دور میں ہر نبی تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہر نبی سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچا دیا تھا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا تو بہت ساری امتیں انکار کر دیں گے، ہمارے نبی نے ہم تک تو پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی تم تو کہہ رہے ہو پیغام پہنچا دیا، اب تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ تو وہ کہیں گے یہ امت گواہی دے گی، محمدی، امت محمدیہ گواہی دیں گی۔ چنانچہ امت محمدیہ نبیوں کے حق میں گواہ بنے گی، تو وہ جو امتی ہے نا وہ کہیں گی، یہ نہیں کہیں گی کہ یہ تو ہماری دشمن ہے، ان کو تو ہم سے نفرت ہے، یہودی عیسائی یہ نہیں کہیں گے، بس یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں نفرت نہیں ہے کسی سے، ہمیں تو ایک طرح سے تعلق ہے کہ حضرت ابراہیم کو مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں۔ وہ یہ کہیں گی پروردگار یہ ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو پھر ان کی گواہی کیسے معتبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں گواہی دے رہے ہو، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے آپ کے آخری پیغمبر جو صادق تھے، مصدوق تھے، سچے تھے، جن کو سچا سمجھا گیا، انہوں نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ ہر نبی نے ان قد بلغوا رسالات ربہم، ہر نبی نے اپنے رب کے پیغامات کو ان کی امت تک پہنچا دیا تھا، لہذا ہم ان کے قول کو معتبر مانتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے درمیانی امت تم کو بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پھر رسول تم پر گواہ بنے، سب پر رسول کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا امتیاز ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ 5ویں پارے کی آیت ہے، حضرت ابی بن کعب کو غالباً اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا کہ ابی قرآن سناؤ، قرآن اچھا پڑھتے تھے، قرآن سناؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب لگے یا رسول اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کہاں تیرا نام لے کر کہا ہے؟ تو خوشی کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ پھر قرآن سنایا، سورہ نساء پڑھی، پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے نا جس میں یہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لے آئیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے یوں اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھی حضور کے چہرے پر، تو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے۔ میں نے کہا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ رو کیا نہیں کہ مکہ کے یتیم کو، آمینہ کے یتیم لاڈلے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب پہ گواہ بنا کے پیش کرے گا۔ یہ ایک طرح سے فخر کی بات ہے اور خوشی میں آنسو نکل آئے۔ تو یہ یکون الرسول علیکم شہیدہ،
وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، اور وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے نہیں بنایا تاکہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس میں سے جو اپنے ایڑیوں کے بعد واپس لوٹ جاتا ہے۔ اصل میں جو قبلے کی چینجنگ ہوئی نا، تبدیلی ہوئی، اس میں امتحان تھا، آزمائش تھی۔ امتحان بنو اسماعیل کا بھی تھا، حضرت اسماعیل کی اولاد جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتی تھی، اور امتحان یہودیوں کا بھی تھا جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتی تھی۔ دونوں کے لیے امتحان۔ اب کہیں گے امتحان کس چیز کا؟ امتحان اس چیز کا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا یہ لوگ رنگ اور نسل کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے حکم کو؟ خاندانی تعصب ان پر غالب ہے یا اللہ کی محبت کا رنگ ان پر غالب ہے؟ اللہ کا حکم ماننے اور اس کی اطاعت کا جذبہ ان پر غالب ہے؟ دونوں کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ بنو اسماعیل اس پر اصرار کر رہے تھے قبلہ بیت اللہ ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رخ کرو بیت المقدس کی طرف۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تو یہودی خوش ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے قبلے کو مان لیا گیا اور اب ہماری دوسری باتوں کو بھی محمد مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا اب واپس بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ اب پھر یہودیوں کی آزمائش ہو گئی کہ بنو اسحاق وہ خاندانی تعصب اسی پر جم رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اب یہاں پر چھٹائی ہو گئی، امتحان ہو گیا، امتحان اسی لیے جاتا ہے کچھ کو کامیاب کچھ ناکام، فیل ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر جدھر اللہ نے حکم دے دیا ادھر رخ کر لیا وہ کامیاب۔ اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا نہیں ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، ہمارا قبلہ تو بیت المقدس ہے، ہم ادھر رخ کیوں کریں؟ وہ ناکام ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کریں گے؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اللہ یہ پرکھنا چاہتا تھا کون رسول کی بات مانتا ہے، کون اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ کام بہت گراں تھا، بہت مشکل تھا۔ آدمی ایک چیز کو مان لیتا ہے نا، پھر دوسری چیز کو ماننے میں بہت دشواری آتی ہے۔ بیت اللہ کی طرف پہلے رخ تھا، کہہ دیا کہ بیت المقدس کے طرف رخ کرو، تو بیت اللہ سے ایک جذباتی لگاؤ تھا، اس سے ہٹنا مشکل کام تھا، لیکن ایمان والوں نے کر کے دکھا دیا۔ بیت المقدس کی طرف جن کا رخ تھا اور اس سے تعلق تھا محبت والا، اب کہہ دیا جا گیا ادھر رخ کر لو، تو یہ مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ نے جن کو ہدایت دی، جن کی رہنمائی کی، انہوں نے اللہ کی رہنمائی میں جدھر اللہ کا حکم آیا ادھر رخ کر لیا۔ وما